بس صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں گرے گا۔ اچھا صاف کر لو، میرے گھٹنے پہ لگے گا، یہاں تو پچھلا مٹا نہیں دکھتا، گھٹنے پہ لگے گا، نہیں وہ پچھلا نہیں دکھتا، ہاں بس برائے تعجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ الصلوات برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بآمد بلند صلوات۔ آج کی اس شب میں دعا ہے خداوند منان بحق جمیع معصومین علیہ السلام، بحق سیدۃ نساء العالمین، بحق امیر المومنین، ہم سب کی آنکھوں میں حسین ابن علی پہ رونے کے لیے آنسوؤں کا سمندر اتار دے۔ آج کی اس شب میں دعا ہے خداوند منان ہم سب کو بامعرفت زیارت کربلا کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس شب میں دعا ہے خداوند منان ہم سب کو ایام عزا کسی برس در حسین پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس شب میں دعا ہے جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد فرمائے تاکہ وہ حسین کی اولاد کے درد کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ آج کی اس شب میں دعا ہے خداوند منان ہر ماتمی کو، عزادار کو، باعث کو، صاحب منبر کو امام زمین و زمن کی عافیت کے حصار میں رکھے۔ آج کی اس شب میں دعا ہے خداوند منان ہم سب کو آئندہ سال تک حسین ابن علی پہ رونے کے لیے حیات رکھے، اور اگر ہماری سانسیں پروردگار عالم کی کتاب تقویم میں ختم ہو چکی ہوں تو خداوند منان ہمارا شمار حسین پہ رونے والوں میں قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے ہدیہ الصلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ قدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیعم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على جميع أعدائهم ومكسر فضائلهم ومناكبهم وبدايتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اسبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمالکین فاتح البدر والاحد والخیبر والخندق الذی هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شأنہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ مومن و منافق کی پہچان منکروں سے بیزاری کا اعلان تجدید قدیر کا نام کربلا کی فتح کا اعلان مومن کی پہچان ماں کی طہارت شرافت نجابت کا اعلان حیدری۔ سامعین دیویکار موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام بعنوان معارف علی از لسان وحی سلسلہ گفتگو کی تقریباً آخری نشست، البتہ حسب وعدہ انشاءاللہ العزیز سون کی مجلس اعزا میں بھی آپ کی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا ارشد حاصل ہوگا اور صبح کے وقت اذان اکبر علیہ السلام کے وقت بھی مصائب خانی کے لیے یہ سعادت ہمیں مل کی۔ جس قدر ہو سکتا تھا اپنی کمیونٹی کے مکمل احترام کے ساتھ اور امیر المومنین کے صدقے میں مجتمع مکتب کو ملنے والی خیرات علم پر مکمل اعتماد کے ساتھ میں نے معروضات علمیہ اور مطالب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور آج اسی کے حوالے سے نتائج آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن ایک جملہ جو کہ در اصل روایت مصطفیٰ ہے اور میں اکثر و بیشتر اپنے موضوع کے اختتام پہ اسی جملے کا سہارا لیتا ہوں کہ پڑھنے والا کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، فصاحت و بلاغت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے ولایت امیر المومنین کے کتنے ہی در نایاب چن چن کر لے آئے، آسمان فضائل کی کتنی ہی بلندی پہ جا کے پرواز کیوں نہ کرے مجھ جیسا حقیر سا ادنا سا طالب علم ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی وہ فضائل و مناقب کے سمندر میں غوطہ زنی کر لے وہ فضائل و مناقب آل محمد کا عشر اشیر بھی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ فضائل علی کے سمندر میں سے پرابلم یہ ہے کہ اگر یہاں بیٹھا تھا تو پچھلوں سے آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، یہاں بیٹھا ہوں تو ضرورت سے زیادہ اونچا ہوں، اگلے زیادہ نیچے ہو گئے ہیں، تو بہرحال آپ نے اس کا اعتدال کرنا ہے۔ پچھلے علی ولی اللہ پڑھنے والے تک بھی نظر رکھنے کے لیے یہاں ہوں۔ عزیزان زیویکار، کتنے ہی ولایت علی ابن ابی طالب کے دریا و سمندر بہا دیے جائیں، حق کبھی بھی ادا نہیں ہوتا۔ شیعہ تو شیعہ تھے، مناقب خوارزمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ بھائیوں کے لیے حوالہ پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا پڑھنے والا کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، مجھ جیسا چھوٹے سے چھوٹا طفل مکتب ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی حق کے موضوع ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موضوع متعلق ہوتا ہے علی حیدر کرار سے، موضوع کا براہ راست واسطہ ہوتا ہے علی سے یا اولاد علی سے۔ ہمارا ایمان سنت تھا معارف علی از لسان وحی، اور جو
جملہ پہلا کہہ رہے ہیں، موضوع براہ راست متعلق ہے علی حیدر کرار سے۔ کس کی جرأت، کس کی بساط، کس کی طاقت، کس کی اعتدال، کس کی قوت ہے کہ علی کے فضائل بیان کر سکے؟ کیونکہ نبی نے کہا تھا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجنہ حساب والانس کتاب، اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، والجنہ حساب، جنات حساب کرنے والے بن جائیں، والانس کتاب، انسان تحریر کرنے والے بن جائیں، یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، جنات حساب کرنے والے بنے، انسان تحریر کرنے والے بنے، ما احسن فضائل علی ابن ابی طالب۔ نبی فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے مل کے علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے، تو جس علی کے فضائل جن و بشر مل کے، جس علی کے فضائل سمندر و قلم مل کے تحریر میں نہ لا سکے، میں 10-12 تقریروں میں یہ کیسے بتا کے چلا جاؤں علی کتنا بڑا ہے؟ ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، وہ علی کے جس کی ولایت پر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمت تمام ہوئی اور دین منزل کمال پہ پہنچا۔ دین تمام کیوں نہیں ہوا اور نعمت منزل کمال پہ کیوں نہیں پہنچی؟ کیا خیال ہے؟ حالی یوم لیٹ اس لیے ہوا کہ آخری مجلس تھی اور جی بھر کے پڑھا، یہاں بھی جی بھر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد ٹھیک ہے، تو اب آپ نے میرے ساتھ سفر کرتے آنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اتمم تو کیوں نہیں کہا؟ اکمال اور اتمام میں بنیادی فرق ہے، تمام ہونے میں اور منزل کمال تک پہنچنے میں بڑا فرق ہے۔ اب دونوں کو سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ الیوم اکملت یعنی دین منزل کمال تک پہنچا۔ بعض پڑھنے والے بھی میرے احباب ذکر صاحبان منبر بھی جملہ کہہ دیتے ہیں کہ دین ناقص تھا، ولایت علی آئی تو پھر وہ کامل ہو گیا۔ رکیے گا، ایسا ہی ہے نا، رکیے گا اس منزل پہ۔ اگر دین ناقص تھا تو جو ناقص دین کی تبلیغ کرے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی تو نبی جس کے سلمان میں نقص نہیں ہوتا۔ کوئی ناقص دین نہیں تھا جس کی تبلیغ نبی اعظم کر رہے تھے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ اکمال کیا ہے اور اتمام کیا ہے؟ اللہ ہر بے گھر کو اپنا گھر عطا کرے اور ہر صاحبان بیت کو اپنے گھروں میں امام زمین و زمن کو پسندیدہ ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نے ہم کو گھر دیا، آپ اسے خود پرواہ کیجیے۔ نامکمل تھا تب تک کہ جب تک دیواریں بنا لی، دروازے نہیں لگے اور کھڑکیاں نہیں لگی، لینٹر بھی آپ نے ڈال دیا، جو بھی آیا آپ نے کہا یہ ابھی تمام نہیں ہوا، یہ ابھی ادھورا ہے۔ جب ادھورا ہے تو گویا ناقص ہے، جب ادھورا نہ رہا تو تمام ہو گیا۔ دین ایسا نہیں تھا کہ جس کی کوئی اینٹ کہیں پہ لگنے والی باقی تھی، بلکہ دین منزل کمال تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کی مثال ہے کہ بچہ شکم مادر میں چند ماہ کے بعد مکمل شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ نومولود جب دنیا میں آتا ہے، ہاتھ بھی پورے، کان بھی پورے، آنکھیں بھی موجود، پیر بھی موجود،
شکل بھی موجود، ناک بھی وہی، یعنی اعضاء و جوارح پورے ہیں، لیکن ابھی چونکہ یہ کم سنی کے عالم میں ہے، منزل کمال تک نہیں پہنچا، یعنی کوئی بھی چیز ناقص نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی اس نے منزل کمال تک پہنچنا ہے۔ دین کا معاملہ بھی یہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ نبی ناقص دین کی تبلیغ کر رہے تھے، روزہ نبی نے پہنچا دیا تھا، حج نبی نے پہنچا دیا تھا، زکوٰۃ کی تعلیم نبی دے چکے تھے، امر بالمعروف کا حکم نبی دے چکے تھے، نہی عن المنکر سے نبی روک چکے تھے، سارے کے سارے احکامات الہیہ نبی پہنچا چکے تھے، لیکن ابھی ولایت علی نہیں آئی تھی، تو روزہ منزل کمال تک نہیں پہنچا تھا، حج منزل کمال تک نہیں پہنچا تھا، زکوٰۃ منزل کمال تک نہیں پہنچی تھی، خمس منزل کمال تک نہیں پہنچا تھا، امر بالمعروف منزل کمال تک نہیں پہنچا تھا، زکوٰۃ منزل کمال تک نہیں پہنچی تھی۔ جو ہی ولایت علی آئی، ساری عبادتیں منزل کمال تک پہنچ گئی، تو دستور بعد از قدیر مل گیا، روزے کو منزل کمال تک پہنچانا ہے تو ولایت علی کا سہارا لینا پڑے گا، اذانوں کو منزل کمال تک پہنچانا ہے تو ولایت علی کا سہارا لینا پڑے گا، حج کو منزل کمال تک پہنچانا ہے تو ولایت علی کا سہارا لینا پڑے گا، زکوٰۃ کو منزل کمال تک پہنچانا ہے تو ولایت علی کا سہارا لینا پڑے گا، مجلسوں کو منزل کمال تک پہنچانا ہے تو علی کی ولایت کا سہارا، دین ولایت علی پہ منزل کمال تک پہنچا، جو دین منزل کمال تک پہنچا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تم پہ تمام کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی پہلے پھر بھی کچھ نعمتیں ملی نہیں تھی، جب ولایت علی کا اعلان ہوا نعمتیں تمام ہو گئیں، تو بڑی ایسی چیزیں جنہیں زندگی میں میں اور آپ نعمت سمجھ کے مانگ رہے ہیں، اور اگر وہ نہ ملے اسے فراموش کر دیجئے گا، اور فقط ولایت علی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا۔ آپ کو حجی کی نعمت ملی ہے، اور نعمت لا تشکر کسیئات لا تغفر، وہ نعمت کہ جس پہ شکر پروردگار نہ بجا لایا جائے، وہ اس گناہ کی مانند ہے جس پہ توبہ نہ کی جائے، بدون توبہ کو دنیا سے چلا گیا، اس کا گناہ ویسے ہی پروردگار کی کتاب تقویم میں محفوظ رہے گا، اسے عذاب ہوگا، لیکن اگر توبہ کر کے گیا ماند اور بخشا ہوا اٹھوایا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، تو وہ نعمت کہ جس پہ شکر ادا نہ کیا جائے اس گناہ کی مانند ہے کہ جس کا استغفار نہ کیا جائے، اور ادھر اگر کفران نعمت کیا جائے تو روایت کہتی ہے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ علی نعمت پروردگار تھی، علی نعمت عظمیٰ تھی، اور جنہوں نے جس نے جب بھی علی والی ولایت علی والی نعمت کا کفران کیا، تم نے دیکھا تاریخ میں ان پہ کیسی کیسی بلائیں نازل ہوئی، کہ کبھی برسر منبر وہ اس یزید جیسے فاسق و فاجر کو لائے کہ جو منبر پہ آ کے کہتا تھا لا خبر جہاں فلا وحی نزل، اور 30 سے زائد اہل سنت کے حوالے موجود ہیں کہ جن کی 12 کی گنتی میں یزید آتا ہے، تو یہ نزول بلا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پیچھے عرض کیا تھا یہ جو اسرائیلیات ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا، یہ جو خلاف عقائد اسلام ہے انہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن جس نے علی کی نعمت والا شکر ادا کیا اس پہ کبھی بھی یہ بلا نازل نہیں ہوئی۔ اگر علی نہ رہے تو حسن ملا،
حسن نہ رہے تو حسین ملا۔ حسین جس کے پاس تھا اس نے کفران نعمت نہیں کیا، اور جس نے حسین جیسی نعمت کا کفران نعمت کیا اسے یزید ابن معاویہ ملا۔ دستور آج بھی قائم ہے، یہ معیار آج بھی قائم ہے، یہ منات آج بھی قائم ہے۔ جو حسین کے ماتم کو نعمت نہیں سمجھتا اسے یزید جیسی بلا ملتی ہے۔ وہ کہ جو خسرت دنیا والآخرہ ہے، جسے حسین نہ ملے اسے یزید جیسا فاسق و فاجر ملتا ہے۔ اب یہ تاریخ میں جا کے زمانہ دیکھ لے، جنہیں آل محمد نہ ملے انہیں کیا کیا ملتا ہے۔ تو جس علی کی ولایت کا اعلان نبی نے کیا سن 60 ہجری آتا ہے، اور اسی علی کے بیٹے سے جو صلب علی سے ہے لیکن بیٹا محمد کا ہے، برسر منبر آ کے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ حسین ابن علی۔ اور یہ میں ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں عزیزان ذیکار ہے، میرے اہل سنت برادران، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کی وساطت سے جاؤ تاریخ میں تلاش کرو وہ بندے کون سے تھے کہ جنہوں نے حسین کے علاوہ بیعت سے انکار کیا۔ کچھ افراد آپ کو ملیں گے، لیکن اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور ان کا انکار مضبوط تھا تو پھر یزید نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ پھر یزید نے انہیں کیوں نہیں مارا؟ یزید نے انہیں کیوں قتل نہیں کیا؟ تو جواب دنیا تلاش کرے، اور جواب مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی دیا تھا۔ بعض جملے امر ہو جاتے ہیں، بزرگوں کے جملے ایک ایک جملہ امر ہو جاتا ہے، اور مولانا کے جملے سے پہلے مجھے قبلہ نقل صاحب آل اللہ مقامہ کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا، یا کوئی ایسا ایونٹ تھا کہ جس کا موضوع، کوئی سیمینار ایسا تھا جس کا موضوع تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ آپ بھی سوچئے کوئی جواب کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ قبلہ آل اللہ مقامہ، بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں ایک سطر میں قبلہ نے معاملہ تمام کر دیا۔ برسر منبر آئے، عنوان سخن تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ قبلہ نے فرمایا اگر کربلا نہ ہوتی پھر جمعہ بدھ کو ہوتا نا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو شریعت اسلام مذاق بن کے رہ جاتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو دین نہ رہتا۔ لیکن کربلا اتنی آسان نہیں ہے کہ یزید آیا اور منبر پہ، ذرا تاریخ میں تلاش تو کیجئے کس نے اس کے منبر پہ آنے کے لیے زمین سازی کی تھی؟ کون تھا کہ جس نے صلح نامے کی مخالفت کی تھی؟ کیوں آخر یہ معاملہ پپا ہوا تھا؟ اور خود یزید نے برسر منبر آ کے کہہ دیا، اسے کہا لا خبر جا فلا وحی النزل لائبت بنو ہاشم بالملک۔ مودودی صاحب کا جملہ ابھی پینڈنگ میں رکھے ہوئے، رک جائیے گا، پہلے اس منزل کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لا خبر جا فلا وحی النزل لائبت بنو ہاشم بالملک، یزید نے برسر منبر کہا اور کہنے لگا لیتا اشیاقی بے بدر شاہدو، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے میں نے کیسا بدلہ لیا ہے۔ بدر میں کون کون تھا؟ علی کو بھی ایک خط آیا تھا اور علی نے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ علی بھی ایک مارکے میں موجود تھے اور جو بندے مروانے پہ تلا ہوا تھا، علی نے اسے کہا قد دعوت الی الحرب فدع الناس جانبا
वखरुज इलैया लितअलमा अय्युना अलबरीनु अला कल्बिही वलमुगत्ता अला बसरी फअना अबू हसन वलमुगत्ता अला बसरी फअना अबू हसन कातिलु जद्दिका व अखीका व खालिका शरफन यौम बदरिन व ज़ैलिका सैफु माहिया व बिज़ालिकल कल्बि अलका अदुवी मस्तबदलतु दीनन व लस्तहदस्तु नबियन व इन्नी लअलल मिनहाज लज़ी तरक्तुहु ताइनीन व दखलतुम फीहि मुकरहीन व दखलतुम फीहि मुकरहीन। उसने कहा या अली अलैहिस्सलाम है, यहाँ अली अलैहिस्सलाम है, वहाँ वो है, वहाँ वो है जो यजीद का जद था, जो यजीद को बरसरे मिंबर लाने वाला था, जिसने अली के खिलाफ महाज खोल रखा था, नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। अली ने फरमाया तू मुझे जंग की दावत देता है, ऐसा कर लेते हैं बंदों को साइड पे कर देते हैं, बंदों को साइड पे कर देते हैं। वखरुज इलैया तू अली के रूबरू आजा लितअलमा अय्युनल बरीनु अला कल्बिही वलमुगत्ता अला बसरी, ताकि पता चल जाए कि किसके दिल पे जंग लगा हुआ है, किसके दिल पे जंग लगा हुआ है, किसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। अली ने फरमाया भूल नहीं, फअना अबू हसन, मैं अबा हसन हूँ, कातिल जद्दी का व अखी का व खाली का शरफन यौम बदर, जिसने बदर में तेरे मामू को भी मारा था, तेरे भाई को भी मारा था, तेरे नाना को भी मारा था। और अली ने फरमाया बदर में जिस तलवार से अली ने तेरे बड़ों के सर उड़ाए थे, वो तलवार अब भी अली की नायाब में मौजूद करबला मारिका था बदर का, बदर में वहाँ कुफार थे, वहाँ मुशरिकीन मक्का थे, यहाँ रसूल आदम थे। अगर तुम कहते हो कि करबला शहजादों की जंग थी, तो अली ने फैसला किया, खुद यजीद ने फैसला किया। अली कह रहे हैं मैंने बदर में किस को मारा था। उधर यजीद कह रहा है काश मेरे बदर वाले जिंदा होते तो मौलाना हजरत अकायद खराब न कीजिए मुफ्ती साहब, करबला शहजादों की जंग नहीं थी, करबला मारिका था। बदर वाला जो हुसैन के साथ थे वो रसूल वाले थे, जो यजीद के साथ थे वो के जमाने। आवाज में तो आप देख रहे हैं वही करबला। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी लअलल मिनहाज अल्लज़ी तरक्तुहु ताइनीन, मैं उसी रास्ते पे हूँ जिस रास्ते को तुमने माजी में छोड़ा हुआ था। वदखलतु फीहि मुकरहीन, और अगर उसमें दाखिल भी हुए हो तो इजबारी तौर पे दाखिल हुए हो, दिली तौर पे दाखिल नहीं हुए। तो जब इजबारी तौर पे उसमें दाखिल हुए, ऐसी पेशकदमी करते रहे कि 50 बरसों के बाद ही तकरीबन बरसरे मिंबर उसको ले आए जो अपने हाथ पे हुसैन का हाथ रखना चाहता था, जो फासिक व फाजिर था, हाथ हुसैन का अपने हाथ पे रखना चाहता था। और उसने दरबार में बैयत का मुतालबा किया। हुसैन इब्ने अली ने उसके नुमाइंदे को रद्द किया और ये कह के किया इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वती व मादिनुर रिसालती व मुख्तलफुल मलाइकती व महल्लुर रहमती बिना फतहल्लाहु व बिना फतहल्लाह व यजीदुल रजुलुल फासिकुल शारिबुल खुमूरे व राकिबुल फुजूरे व मुअलिनुल बिल फिस्के व कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मिस्ली ला युवायु मिस्ला। हुसैन ने कहा मैं अहले बैतुल नबुव्वा हूँ, हम वो हैं जिनके घर में मलाइका आते हैं, हमारी तहरीफ पे सैयदुल मलाइका आता है, हमारे घर में रहमतें उतरती हैं, हम बरकते वही हैं। इब्तदाए
خلافت و ولایت بھی ہم سے ہوئی تھی، انتہائی خلافت و ولایت بھی ہم پہ ہوگی۔ یزید رجل فاسق شارب الخمور وراکب الفجور ومعلن بالفسق وقاتل النفس المحترمہ۔ کہا یزید فاسق ہے، فاسق اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کے واجب چھوڑتا ہے، یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید برائی کے سرکش گھوڑے پہ سوار ہے، یزید علن اعلان گناہ کرنے والا ہے، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ مثلی لا یوایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جتنا پیارا تفاوت غلام محمد قاصر نے بیان کیا، اس سے بہتر شاید کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کہا یزید نقشہ جوڑو جفا بناتا ہے، حسین حسن خط کربلا بناتا ہے، یزید کعبے کثافت کی دولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سراب بناتا ہے، یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، حسین سر پہ پہن کے ردا بناتا ہے، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا۔ مثلی لا یغایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی۔ نظر آگے مجھے سحر شرازی صاحب آپ کے شہر کے ہیں، اچھا قلم ہے، خدا ان کے قلم میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اور میں تو کہتا ہوں حضور جو 4 مصرے انہوں نے لکھ دیے نا، وہ قلم توڑ دیا، اللہ مزید عزت عطا فرمائے۔ حسین نہیں بنتا، حسین خدا بناتا ہے، جناب ہی کا کلام ہے، ان کی اجازت سے 4 مصرے انہی کے پڑھ رہا ہوں، امر کر دیے۔ کہا ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، آنکھوں کے سامنے ذرا ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام کربلا، تو بھی یزید۔ بولو حیدر۔ عزیزان گرامی قدر، مثلی لا یبایو مثلا، اب رکیے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی، کون؟ حسین جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں حسین جیسا، مگر وہ جسے اللہ نے بنایا حسین جیسا۔ کون ہے اس عہد میں حسین جیسا؟ کوئی نہیں ہے، مگر ایک ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، یعنی حسین اس دور میں فقط ایک ہے۔ ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، معتدل مزاج رہیے گا، معتدل العقیدہ رہیے گا۔ حسین جیسا فقط ایک ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ کربلا بھی وہی تھی جو 61 ہجری میں وبا ہوئی، لیکن اس دور میں اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ چاہے غزہ کی صورت میں ہو، چاہے پارا چنار کی صورت میں ہو، تو اگرچہ غزہ کربلا نہیں، پارا چنار کربلا نہیں، لیکن غزہ والوں کی حمایت کربلا کا پیغام ہے۔ پارا چنار والوں کی حمایت کربلا کا پیغام ہے۔ ابھی اس دور میں کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی کسی کو اس دور کا حسین نہیں کہتا، لیکن حسین کی اولاد تو کہتے ہیں، اولاد زہرا تو کہتے ہیں۔ میں لے کے جا رہا ہوں ایک منزل تک، اولاد زہرا۔ روایت اس بات پہ شاہد ہے، اکرم اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد کی عزت کرو۔ پچھلے صاحبان آپ کے لیے یہ ہوں، میری اولاد کی عزت کرو، نیک ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ برائی کی مرتکب ہے تو نبی فرماتے ہیں میری وجہ سے اس کی عزت کرو۔ لیکن عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی میں اس کی معاونت کی جائے،
عزت کا مطلب البتہ حسبی نسبی سید ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے. پچھلے عزیزان گرامی قدر جی، سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے. اور وہ سہیل شاہ جی کے مصرے لکھے ہوئے ہیں. ہاں، 2 مصرے ان کے خدا زور قلم اور زیادہ کرے. آپ کے یہاں اکثر آتے رہتے ہیں کراچی والے سہیل شاہ صاحب. کہا کتنے سید بن گئے ہیں حادثاتی طور پہ، سیدہ تو جانتی ہیں سب کو ذاتی طور پہ. تو بہرحال حسبی نسبی سید ہو، اس کا احترام کرنا ہے. اب جملے کو لے کے جائیے گا. 10 گھٹنے ہو مجمع میں تو پرواہ مجھے ہوتی نہیں، 15 بڑھنے ہوں کبھی اس پہ فخر کیا نہیں. اگر اس دور میں کوئی حسبی نسبی سید ہے اور اس سید کا احترام کوئی نہیں کرتا تو گویا اس نے نسبت رسول کا احترام نہیں کیا، نسبت رسول کا احترام نہیں کیا، نسبت رسول کا احترام نہیں کیا. اور آپ تو نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں. علم کو کیوں چومتے ہیں؟ اس کی نسبت ہے. کالا لباس بھی اسی تھان سے نکلتا ہے، کالا علم بھی اسی تھان سے نکلتا ہے. اسے چومتے نہیں ہیں، اسے چومتے ہیں کہ اس کی نسبت ہے، اس کی نسبت ہے، اس کی نسبت ہے، منبر کی نسبت ہے، علم کی نسبت ہے، تعزیے کی نسبت ہے. میرے سر پہ تو آپ جانتے ہیں میں احترام عاشورہ میں امامہ نہیں رکھے ہوئے، لیکن میرے سر پہ تو امامہ بھی سفید ہے، امتیوں کی اولاد، اسی پہ فخر ہے. لیکن جملہ پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ جائے. نسبت کی وجہ سے علم کو چوما، نسبت کی وجہ سے شفیع ذوالجناح کو چوما، نسبت کی وجہ سے تعزیے کو چوما، نسبت کی وجہ سے منبر کو چوما، نسبت کی وجہ سے تبرکات کو چوما. تو تم تو نسبتوں کا احترام کرنے والے ہو شیعو. جب نسبتوں کی وجہ سے تبرکات کو چومتے ہو، علم کو چومتے ہو، تو 60-70 سال علم دین پڑھنے والا وہ سید کہ جس کی ایک آواز پہ اسرائیل کو خیبر یاد آ جائے، اس کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ آواز رہی ہے. جسے انہوں نے بھی مانا، اہل سنت تو مانتے ہیں ہمیشہ سے، جسے انہوں نے بھی مانا کہ جو کبھی انہیں نہیں مانتے تھے. کیا آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا؟ کیا آپ کے آفس میں آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا؟ کیا آپ کی فیکٹری میں آپ کا سینہ فخر سے چوڑا نہیں ہوا کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. تو یاد رکھیے گا جب معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ دشمن بھی ایڈمائر کر رہا ہے، دشمن بھی آپ کی قوت کو جان گیا ہے، دشمن بھی آپ کے نظام مرجعیت کو جان گیا ہے. ایک اجتہاد ہے، ایک تقلید ہے. تقلید بیعت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بیعت کی گنجائش نہیں ہے. اہل سنت کے یہاں ہے، بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کسی پیر کی بیعت کر لیتے وہ ان کے یہاں ہے. تشیع میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. ہاں اگر تشیع میں بیعت کی جاتی ہے تو اس کی پچھلی تقریر کو ذہن میں رکھیے گا، اس کی بیعت کی جاتی ہے جس کا ہاتھ اس کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. زندہ بات بھائی. میرے آنے کا مقصد تمام اگر یہ باتیں پہنچ رہی ہیں میں آپ سے راضی ہوں. تقلید بیعت نہیں ہے. تقلید مسئلہ شرعی پوچھنے کا نام ہے. اجتہاد جس نے اجتہاد کیا ہو، جو اس نہج پہ پہنچا ہو،
کہ 40 50 60 70 کتابوں سے، کتب اربع سے، اس کے بعد فرعی کتابوں سے ہر چھوٹی بڑی کتاب کو سامنے رکھ کے ایک حکم نکال کے آپ کو دے دے. تو اگر آپ نے اس سے بات نہیں پوچھنی، مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کو کتب اربع سے کم از کم مسئلہ شرعی کو نکالنا آنا چاہیے. لیکن وہ نہیں آتا تو پھر تو آپ کو بات اس کی ماننی پڑے گی. لیکن یاد رکھیے گا، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہی رات میں برسر ممبر حل نہیں ہو جاتی، لیکن وہ ڈرائنگ روم کی باتیں ہیں، وہ اکیلے بیٹھ کے کرنے کی باتیں ہیں، وہ ممبر کی نہیں ہیں. مجتہد جو درجۂ اجتہاد تک پہنچا، مرجع یعنی جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، تو دیکھیے آپ نے اپنے اجتہاد کی قوت کہ اگر ایران کا ایک مرجع و مجتہد سید علی خامنائی دامت برکاتہ العالی دشمن کی ناک زمین پہ رگڑتا ہے اور دشمن اسے دھمکی دیتا ہے، تو عراق کی مرجعیت بصورت سید علی حسینی سستانی جاگتی ہے اور کہتی ہے خبردار اس لڑائی کو سرحدوں کی لڑائی نہ سمجھنا، یہ لڑائی ولایت کی لڑائی ہے. آپ سب کی جو بنام ولایت ہم جیسے خاکساروں سے پیار کرتے ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے باوال بلند صلوات. حضور عزیزان ذی کہا سمجھیے، اور یہ موسم سمجھنے کا موسم ہے. ماحول تبدیل ہو چکا. ہاں عزیزان ذی کہا اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، حسین نے رد کیا. مولانا مودودی عرض کر رہے تھے بطور اسائنمنٹ لے جائیے گئے اہل سنت بھائی، نام تلاش تو کریں نا، مفتی صاحب سے پوچھیں تو صحیح نا کہ کون سے ایسے نام تھے جو حسین کے علاوہ تھے اور انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. اگر نہیں کی تھی تو یزید ان کے خلاف کیوں نہیں آیا؟ پھر دو ہی جواب آئیں گے کہ یا کر لی تھی یا یزید کو ان کے کرنے نہ کرنے سے مسئلہ کوئی نہیں تھا. مسئلہ تھا تو حسین ابن علی سے، اور 50 برس تقریباً نبی مصطفیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے ہیں، جس مصطفیٰ نے قدم قدم پہ اعلان ولایت آل محمد کیا، فضائل آل محمد پہنچائے، برسر ممبر بیٹھے ہیں، حسین بدلے سے آئے ہیں، ایک مرتبہ اترے ہیں ممبر سے، حسین کو اٹھایا ہے، جھولی میں ڈالا ہے، اس حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. مولانا مودودی سے کیا صحابہ کی اولادیں تب موجود نہیں تھی؟ کیا اس وقت نفس نفیس صحابہ موجود نہیں تھے؟ خدا درجات بلند کرے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں. مولانا مودودی سے جب یہ سوال کیا گیا نا کہ جب سن 60 ہجری میں، اور میں نے پہلے کہا 60 ہجری تو ظاہراً تاریخ پیش کی گئی، ورنہ اصل معاملہ تو کئی سال پہلے سے شروع ہو چکا تھا. جب مولانا سے پوچھا گیا کہ جب سن 60 ہجری میں سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے بیعت یزید کیوں نہ کی تھی؟ مولانا نے کہا سوال بدلو، جب حسین نے نہیں کی تھی پھر سب نے کیوں؟ میرا لال ماں باپ کو نصیب ہو، ہر اللہ تعالی کی اولاد سلامت رہے. اور میرا باپ کی جب سب نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کہا بدلو سوال، جب حسین ابن علی نے نہیں کی تھی. اور عزیزان گرامی قدر، فکر کی منزل تھوڑی اور بلند کیجیے گا. آئے میدان کربلا میں فوج اشتیابی اور فوج حسین ابن علی نے، اور جب سامنے والوں سے حسین نے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا جی، ماں زہرا، بابا علی،
नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा फिर क्यों मारते हो? मारिफ अली अज़ लिसान वही तिफ़्ल मकतब। लेकिन जितनी दुआएं बने मेरा हाथ को ले लीजिएगा, जानदार दिल जितनी की चाहे उतनी मकतब की तर्जुमानी में बोल लीजिएगा। हुसैन ने कहा मेरे बाबा को भी जानते हो, मेरी माँ को भी पहचानते हो, मेरे नाना का भी तुम्हें पता है, फिर मुझे क्यों मारते हो? कहा तू कातिलों का बुग़्ज़ अबी का, हम तुझे तेरे बाप के बुग़्ज़ में कत्ल करते हैं। तो करबला रोज़ों का मसला तो नहीं था, करबला हज की लड़ाई नहीं थी, करबला नमाजों का मसला नहीं था। फौजी अश्किया ने खुद कहा हम हुसैन तुझे तेरे बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल करते हैं। तो करबला जंग थी विलायत अली इब्ने अबी तालिब की। फिर ये ना पूछा जाए मौलाना वही खैबर है, कब तक पढ़ोगे? वही खंदक है, कब तक पढ़ोगे? वही तबूक है, कब तक बयान करोगे? वही बिस्तर रसूल है, कब तक बयान करोगे? वही अशीर है, कब तक पढ़ते रहोगे? वही गदीर है, कब तक पढ़ते रहोगे? फौजी अश्किया ने कहा हम हुसैन को बुग़्ज़ अली में कत्ल कर रहे हैं, इसीलिए मिंबर अज़ा का हो, लेकिन फ़ज़ाइल अली कल भी पढ़े जाते थे, आज भी पढ़े। अरे ऐसे नहीं जिसका इमाम हुसैन इब्ने अली से अकीदत और एहतराम का रिश्ता है, वो चाहे सुन्नी है या चाहे शिया है। और शब आशूर की इस मजलिस में खराज अकीदत पेश करते हैं हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और गले के लहू लगा के बाजू बदल करके पूरी कुव्वत के साथ लब्बैक या हुसैन, तकाज़ा करती है फ़ज़ाइल अली सुनने के बाद जब कल्ब नर्म हो जाए तो फिर नफ्स तकाज़ा करता है गुनाह को छोड़ दिया जाए, वाजिब को पकड़ लिया जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि अगर मीरास तुम्हारे हाथ में आए तो पहले जाके बहनों को उनका हक दिया जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि उलमा का एहतराम किया जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि मुहर्रमात को छोड़ा जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि दिन में कम अज़ कम 17 रकअत वाजिबी पढ़ी जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि अपने बच्चों की तरबियत मोहब्बत अली पे की जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि बच्चों को अली के नाम का नारा भी सिखाया जाए, कुरान की तालीम भी बराबर दिलवाई जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि अपने मरहूमीन को बराबर याद रखा जाए। विलायत अली तकाज़ा करती है कि इस दौर के अली यानी इमाम ज़मां के लश्कर में शामिल होने की तैयारी की जाए। अला अज़मत हुज्जत दौरा हदी अलैहिस्सलाम। विलायत अली होगी तो अज़ा पे बैठने की तमीज़ आएगी। विलायत अली होगी तो तहज़ीब अज़ा से रिश्ता छोड़ेगा। ये शब शब आशूर है। जैसे आई कॉन्टेक्ट के हिसाब से वैसे ही मसाइल की कोशिश की अल्लाह की आंख में आंख कम डले। याद रखिएगा विलायत अली की बची लेकिन बीवी की चादर लगी तो
ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا اس پیغام کو غالب الدین سمجھیں آپ کی مرضی، خادم حسین سمجھیں آپ کی مرضی۔ جس ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کی چادریں لگ گئی، کیوں ہمارا پردہ کامل نہیں ہوتا؟ آخر کون سا عشرہ آئے گا جس میں پردہ کامل ہوگا؟ لفظ پیش کرو، جس ولایت علی کے لیے عباس کے بازو کٹ گئے، کیوں ہمارے ہاتھ دوسرے کو اذیت دینے سے محفوظ نہیں رہتے؟ جس ولایت علی کے لیے اکبر کی جوانی قربان ہو گئی، کیوں میرا جوان اکبر کی سیرت پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتا؟ پھر میں خود کلام کر لوں، شاید ہماری باتوں میں کوئی فرق ہے، شاید ہمارے بیانات میں کوئی کمی ہے، شاید عزاداری کے خلوص میں کوئی کمی ہے۔ رات دوپہر میں آپ عبادتیں بھی کریں گے، اعمال بھی بجا لائیں گے، خدا عزت الاسلام والمسلمین کی اللہ کو سلامت رکھے، اعمال مفسر وہ آپ کو کروائیں گے، لیکن ایک لحظہ اپنے آپ کو دیجیے گا، کسی تنہائی میں بیٹھ کے عباس کے علم کے پیچھے ذرا خود سے ہم کلام ہوئیے گا کہ یہ علم والا اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو میری آنکھ اس قابل ہے کہ میں اٹھا کے عباس سے نظر ملا سکوں؟ تلخ نہیں کرنا چاہتا کبھی، سمجھیے گا اس پیغام کو۔ اکبر کی جوانی لگی دین مصطفیٰ کے واسطے، میں فجر میں بھی حاضر ہوں گا، تب بھی کچھ مسائل بیان کروں گا، اس سے متعلق بھی، شب عاشور سے متعلق بھی، اور کچھ حد پڑھ لیتا ہوں۔ عزاداروں، کتنا پیارا ہوگا وہ حسین کو جس کو دیکھ کے نانا یاد آتے تھے۔ ایک بچپنے کی روایت ہے، اس وقت مولا علی اکبر کا سن تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ ایک رات بی بی ام لیلا اپنے حجرے سے نکلی اور جب واپس آئی کیا دیکھا؟ حسین اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے ہیں۔ لیلا صلوات اللہ علیہا نے پوچھا، آقا حسین یہ کون سا انداز ہے پیار کرنے کا؟ کہا لیلا آپ آج دیکھ رہی ہو، روزانہ رات جب تک حسین اکبر کے سینے کے بوسے نہ دے دے مجھے نیند نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اتنا پیارا تھا حسین کو علی اکبر کہ کربلا سے کوفہ سے شام، مجھے ابھی بھی مجمع میں بہت سے رنگین لباس میں عزیزات ملبوس دکھائی دے رہے ہیں۔ کم از کم کر کے روز سیاہ لباس سے بہتر کیجیے گا، اور ہو سکے تو جتنا ایام رضا میں سیاہ لباس سے بہتر کرے، اپنی ظاہری حالت کم از کم ایسی بنائیے گا دیکھنے والے کو لگے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ اور جملہ کہوں، جب کبھی اپنے جوان بیٹے پہ نظر پڑ جائے، اس کا شاداب چہرہ دیکھ کے تمہیں خوشی ملے، تب ایک مرتبہ کہنا یا حسین تیرا شکریہ۔ ہمارے عزاداران سید الشہداء
کبھی اس جانب متوجہ کیوں نہیں ہوتے کہ ہر جوان کی جوانی میں اکبر کی مصیبت ہے؟ آپ حیران ہیں کیوں آقا وہ کیسے؟ میں ایک روایت سناتا ہوں۔ چھٹے مولا سے ایک شخص نے پوچھا تھا، مولا اس دنیا کی سب سے شیریں چیز کون سی ہے؟ سب سے پیاری چیز کون سی ہے؟ سب سے زیادہ خوشی دینے والی شے کون سی ہے؟ مولا نے کہا جوان بیٹا۔ راوی نے پلٹ کے پوچھا، مولا اگر یہ چیز سب سے زیادہ شیریں ہے پھر اس دنیا کی سب سے زیادہ تلخ چیز کون سی ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو اس شیریں کے مقابلے میں تلخ ہے؟ مولا نے فرمایا اسی بیٹے کا مر جانا۔ اجرکم اللہ۔ اس لیے میں نے کہا ہر جوان کی جوانی میں اکبر کی مصیبت چھپی ہے۔ اللہ تمہاری اولادوں کو شاد و آباد رکھے۔ اتنا پیارا تھا حسین کو علی اکبر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس بھی نیزے کی نوک پہ اکبر کا سر ہوتا تھا، دیکھیے گا میری طرف، جس بھی نیزے کی نوک پہ اکبر کا سر ہوتا تھا حسین کا سر اسی جانب مڑ جاتا تھا۔ اکبر کا سر گلی کی موڑ مڑتا تھا، حسین کا سر گلی کی موڑ مڑ جاتا تھا، جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ اور میں نے پہلے کہا جہاں گریا بلند ہوا وہیں میں روک دوں گا مصیبت، باقی کی شہادت صبح کے مسائل کے ساتھ بھی سناؤں گا۔ آؤ عزادارو چلتے جاتے ہیں۔ علی اکبر نے اجازت مانگی، ایک جملہ مقتل کی ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر شہید کو حسین ابن علی نے روکا، اور میں ابھی عزیز سے کہہ رہا تھا کل ماتمی عزادار تھے، ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ غلطی اگرچہ انہوں نے کی لیکن مسئلہ نہیں ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، بس گزارش یہی ہوتی ہے۔ اور میں اکیلا فرد واحد ہوں، اس میں ٹرسٹ انوالو نہیں ہے، قطر نہیں ہے، اللہ بھی ٹرسٹ کو سلامت رکھے۔ میں فرد واحد ہونے کی حیثیت سے فقط اتنا کہتا ہوں، اے ماتمی جوانوں، تم نہ ہو تو کون 6 گھنٹے ماتم کرے گا، تم نہ ہو تو جلوسوں کی رونق کون بڑھے رہے گا، لیکن دست ادب جوڑ کے کہ جب حلقہ ماتم میں کھڑے ہوتے ہو اور کسی کو حلقہ توڑنے نہیں دیتے تو فرش عزا کو توڑا نہیں کرتے، روتے ہوئے عزاداروں کو کھلانگا نہیں کرتے، یا ابتدا میں جلوہ فکر ہوتے ہیں یا آخر میں آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے، خدا در حسنین کے ہر ماتمی کو سلامت رکھے، در حسنین کے ہر ماتمی کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، اور اس پیغام کو از حیثیت خادم و عزادار سمجھ کے لے جائیے گا۔ جو ہوا میں اسے فراموش کرتا ہوں، لیکن آئندہ کے بعد کبھی کوئی بھی آئے پھر اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیے گا۔ فرد واحد کا اعلان ہے، اکبر کے ماتمی بیٹھے ہونا۔ اور روایت آگے بڑھاؤں، ذمہ داری کے ساتھ مقتل کی۔ عزاداروں، ہر شہید کو حسین نے روکا ہے، لیکن ایک شہید ہے علی اکبر جسے حسین نے روکا نہیں ہے، اس لیے کہ اکبر کا لہجہ محمد کا لہجہ تھا۔ حسین کو شرم آتی تھی کہ مجھ سے محمد اجازت مانگے، میں محمد کو اجازت نہ دوں، لیکن عزاداروں مقتل کے الفاظ، حسین نے ایک مایوسی بھری نگاہ اکبر کے چہرے کی طرف کی، شاید کہنا چاہتے تھے اے کاش تیرا بھی کوئی اتنا جوان بیٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہمارے پنجاب کے ذاکرین سرائکی کا ایک دوہرا پڑھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے، امام حسین نے گویا فرمایا کہ میں دنیا میں اولاد کے دکھوں کا مرکز ہوں۔ درست ہے، کبھی اپنی اولاد کو دیکھنا نہ پھر سوچنا حسین کو اکبر کتنا پیارا ہوگا۔ حاضرارو علی اکبر چلنے لگے ہیں، ایک دو ہوتے پڑھوں گا، مسائل تمام کروں گا، روکوں گا۔
باقی فجر میں بشرط حیات ایک بنا اداروں دو ہستیاں ایسی تھی جنہیں خیام سے نکلنے میں بڑی دیر لگی، ایک حسین ابن علی، ایک علی اکبر ابن حسین۔ روایت کہتی ہے جب بھی نکلنے لگتے تھے بیویاں روک لیتی تھی، میں تو یوں ہی پڑھتا ہوں اکبر کیسے چلے، کیسے بھرے گھروں سے جنازے چلا کرتے ہیں۔ اور بنارو پنجاب کی رسم جدا ہے، جب بھی کسی کریئر جوان کا جنازہ اٹھے بہنیں آگے آئے گی، اپنے دوپٹے کا پہلو جنازے کے ساتھ باندھے گی۔ ارے بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ادارو اکبر جب بھی نکلنا چاہتے ہیں دامن میں چٹھی بڑھتی ہے، راوی کہتا ہے کہ دامن میں چٹھی کا پردہ بتاتا ہے، روکنے والی کوئی بڑی مجبور نہیں، 4 سالہ سکینہ ہے جو کہتی جاتی ہے بات کرتے آئی اقبال مجھے کس کے سہارے، واہ غربت اقبال مجھے کس کے سہارے۔ اور اسی ودا پہ میں زیارت منا لوں گا۔ اگلا ودا علی اکبر کا گھوڑا چلا، بی بی فضہ کی آواز آئی، کہا اکبر رکو۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا 24 سالہ ضعیف سجاد، ایک ہاتھ عصا پہ رکھے ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہہ رہا تھا اکبر مجھے مل کے تو جا۔ اکبر زین سے نیچے اترے ہیں، سجاد کے گلے میں بازو ڈالے ہیں، بھائی بھائی سے مل رہا ہے، سر کما کمائے سینے کما کمائے، ایسے لوگ جیسے جہان کے لاشیں پہ روتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی بھائی سے مل رہا تھا، کوئی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اچانک سجاد نے اکبر کے کان میں کوئی بات کہی، اکبر نے سجاد کو چھوڑا۔ روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے، سجاد نے کہا اکبر تو جوان ہے، میں بیمار ہوں، آپ تبادلہ کریں، میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، تو شام چلا گیا، شام چلا گیا۔ علی اکبر نے چھڑوایا نہ سجاد، پرچیوں کے زخم آزاد، علی کی بیٹیوں کے ساتھ کبھی ازبردار کبھی ازبردار، بڑا مشکل ہے۔ یار یہ آپ کس کو مارا گیا
माता के लिए बात मिले और कदम पान मालूम है